ہے ڈیرا کرب و بلا میں، خدا نے لگا لیا ہے ڈیرا کرب و بلا میں، کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ مجھے حسین کہے۔ اب آپ کے سامنے خطیب اثر مولانا علامہ علی حسنین نلوی صاحب جو کہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے گے، ان کی آمد پہ خشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ یا ذی الساعۃ وفی کل ساعۃ ساعۃ لیل ونہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل منا حتی تسکنہ ارضک تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج محمد۔ سارے صحبان مل کے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید ومصدق الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون ليضروا اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ سارے صحبان مل کے صلوات۔ مہربان نبی، بیت نبی، عزاداران مظلوم کربلا، دعا ہے آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم تر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب کونین، شہزادی کونین کے صدقے جتنے بھی ہاتھ دہلیز سیدہ سے خیرات وصول کرنے کے لیے آئے ہیں، میرے مالک سخی عباس کٹو بازوں کو صدقہ کوئی بھی ہاتھ خالی واپس نہ جائے۔ میرے مالک اس انجمن کو، عزا خانہ شبیر کو تا قیامت آباد و شاد فرما۔ میرے مالک جتنے ان بے اولاد ہیں، صدقہ جناب رباب کی جڑی ہوئی جھولی کا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک حسین کی قبر کی زیارت نہ کر لے۔ ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی حجت خدا امام زمن سرکار کا جلد ظہور فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صحبان مل کے صلوات۔ تھوڑا جا کھول جاتا ہے۔ اجازت ہے جس ذکر کی ابتدا کی جا سکے۔ گزارش کروں گا، آپ کا مہمان ہوں، نوکر ہونے کی حیثیت سے حاضری ہے، مہربانی فرما کے دو قدم آگے آ جائیں۔ آگے بچے بیٹھ جاتے ہیں، مہربانی ہوگی آ جائیں، دو قدم آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والے مومنین جو ہے وہ پیٹھ پہ بیٹھتے رہیں۔ بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے جی ذکر پاک کی ابتدا کی جا سکے۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے ارادہ کر رکھا ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ کوشش کیجیے گا کہ جو زبان حرکت کر سکے وہ زبان حرکت کر پائے۔ جو خیرات لینا جانتے ہیں وہ ہاتھ ضرور اٹھیں گے۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے ارادہ کر رکھا ہے کہ وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور خدا قرآن میں کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑوں گا، چاہے یہ بات کافروں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ مہربانی بھائی، ہاتھ اٹھیں، مالک امام رضا کی ذریعے سمجھ سکوں۔ میں بھی اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑوں گا، چاہے یہ بات کافروں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ زمیندار بندے، پنجاتی بندے تشریف فرما ہے، علم دوست چہرے تشریف فرما ہے۔ جب بھی ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے نور لائٹ بجھانے کا، تو چراغ ایک ایسی واحد چیز ہے جسے انسان اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھایا جا سکتا ہے۔ چراغ ایک ایسی واحد چیز ہے جسے انسان اپنی منہ کی پھونک سے بجھا سکتا ہے۔ آؤ اب خدا سے پوچھے، میرے مالک یہ چراغ ہے کون؟ جہاں توحید نہ بولے وہاں نبوت بولتی ہے۔ نبوت نے فوراً بول کر کہا ان الحسین و مصباح الہدی۔
جو ہاتھ اٹھ سکتا ہے کوشش کیجئے گا بھی۔ ان الحسین و مصباح الہدی، یہ میرا حسین ہے جو ہدایت کا چراغ ہے۔ اگر سارا مجمع بیدار ہو تو پہلا لفظ کہوں، جتنے حسین کے نوکر بیٹھے ہیں پوری کائنات میں اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں ہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اتنے لوگ پوری کائنات میں یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں جتنے میرے بادشاہ حسین کے نام پہ مرنے کو تیار ہیں۔ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہو کسی کے پاس اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہیں، بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہو کسی کے پاس اتنے نوکر نہیں جتنے حسین کے نوکر بیٹھے ہیں، بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہو کسی کے پاس اتنی سبیلے نہیں جتنی میرے بادشاہ حسین کی سبیلے ہیں، بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہو کسی کے پاس اتنے لنگر خانے نہیں جتنے میرے مرشد حسین کے ہیں۔ بابا جی ہر مذہب لنگر بھی دیتا ہے، نیاز بھی دیتا ہے، عقیدہ ان کا کیا ہے کہ ہمارا ہم مسلک کھائے، ہمارا ہم پیر بھائی کھائے، کیا کہنے حسین تیری کریمی کے، یکم محرم تیرے دربار کے دروازے کھل گئے، یہاں مومنین نظر نیاز پکاتے ہیں، یہاں کوئی شرط نہیں ہوتی چاہے ہندو کھائے، سکھ کھائے، عیسائی کھائے۔ اسی طرح پوری کائنات میں اتنا رزق یا خدا دیتا ہے یا پھر حسین دیتا ہے۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے بھائی، کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ بہت مہربان۔ پوری کائنات میں اتنا رزق یا خدا دیتا ہے یا پھر حسین دیتا ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنے اہل اسلام بھائیوں سے کہ امام حسین ضروری نہیں، حسین بہت ضروری ہے۔ اور کے پاس نماز تھی صرف حسین نہیں تھا، اور کے پاس روزہ تھا صرف حسین نہیں تھا، اور کے پاس حج تھی صرف حسین نہیں تھا، ساتھ چاک والو اور کے پاس پورا اسلام تھا صرف حسین نہیں تھا۔ اور نے 10 محرم والے دن اپنے لہو کے ساتھ کربلا کے میدان میں ایسا جملہ لکھا کہ جسے قیامت تک کے لیے کوئی یزید دادا مٹا نہیں سکتا، اور نے کہا کہ اگر اتنے بڑے مذہب اہل اسلام سے صرف حسین نکال دیا جائے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ نہیں ہے، صرف حسین نکال دیا جائے سوائے جدیدیت کے رہتے ہی کچھ نہیں۔ میں گزارش کروں گا اپنے اہل اسلام بھائیوں سے کہ آپ کا جتنا جی چاہے مجلس حسین میں آئیں۔ یہ تمہارے درود پڑھ لے سارے حضرات مل کے، اللہم صلی اللہ علیہ۔ بسم اللہ سرکار کی کیا کہنا، دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ گزارش کروں گا اپنے اہل اسلام بھائیوں سے کہ جتنا جی چاہے مجلس حسین میں آئیں، یہاں سے کسی بھی مذہب کسی بھی فرقے کی دل آزاری نہیں ہوگی۔ یہ وارثان جنت کا تذکرہ ہے، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے اسی نبی کے بیٹے کا ذکر ہو رہا۔ چلو ہمارے رہبر سمجھ کے نہ، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے اسی نبی کی اولاد کا ذکر ہو رہا۔ آج بندے کہتے ہیں کہ حسین کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹتا ہے۔ اللہ جانے اس بندے کا نکاح ہے کیسا، چوری کرے تو نہیں ٹوٹتا، شراب پی لے تو پھر بھی نہیں ٹوٹتا، کسی یتیم کا حق کھا لے پھر بھی نہیں ٹوٹتا۔ اس حسین کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹتا ہے جس نے نکاح کا طریقہ بتایا ہے۔ اللہ جانے آپ کس خیال میں چلے گئے ہیں۔ اس حسین کی مجلس میں جانے سے بندے کا نکاح ٹوٹتا ہے جس نے نکاح کا طریقہ بتایا، جس نے حلال اور حرام میں فرق بتایا، جس نے ہمیں بتایا ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ اگر اس چاک میں کسی بندے نے ایک دکان لینی ہو 10 مرلے کی یا کروڑوں کی جاگیر کا سودا ہو، کسی پلازے کا سودا ہو، بندہ بے شک ان پڑھ ہو، بندہ سودا کر لیتا ہے۔ جس دن اس نے لینے ہوتا ہے نا کاغذ، بابا جی کسی پڑھے لکھے کو ساتھ لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کاغذ دیکھ لینا کہیں میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے، یہ جو بیچ رہا ہے مالک یہی ہے۔ جنہوں نے حوصلہ افزائی کی میں انہیں داد دے دیتا ہوں، یہ جو بیچ رہا ہے مالک یہی ہے، کیونکہ سودا ہمیشہ مالک سے ہوتا ہے، یار سے نہیں ہوتا۔ یہ جو بیچ رہا ہے مالک یہی ہے،
اب بندہ گیا اس کے ساتھ پڑھا لکھا، کہتا ہے کاغذ چیک کر لے کہیں میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے، حسین کا ذاکر ہوں تمہارا مہمان ہوں، یہ ہے میرے بندے ہاتھ، ذکر شبیر کے لیے میں نے ہاتھ باندھے، مجھے کوئی شرمندگی نہیں۔ 10 مرلے کی جگہ لینے کے لیے 70 بندے سے جا کے پوچھتا ہے کہ اس کا مالک کون ہے، اس کا وارث کون ہے، ساری زندگی جنت ڈھونڈتا رہا، اور مولوی سے یہ بھی نہ پوچھا کہ جنت کے مالک کون ہے۔ کیا کہ بسم اللہ چلو بھائی ہیں، ماتمی ہیں، عزادار ہیں امام حسین کی، انہوں نے 4 سطریں پڑھی، اگر آپ تائید کریں تو میں بھی 4 سطریں پڑھ دوں۔ تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ میرے بعد میرے واجب الاحترام تشریف فرما ہے، اب زیادہ دیر انہیں بٹھانا نہیں چاہتا، یہ دن ہے رونے کے، چند دنوں کا مہمان ہے تمہارے پاس غریب زہرا کا لال، اللہ آپ کی ہائے قبول کرے۔ بڑے معرفت والے عظیم عزادار ہیں، کوشش کرنا کہ اپنے گربانوں کے بٹن کھول کے بیٹھنا، اپنے گربانوں کے بٹن کھول دو، اپنی آستینوں کو الٹ لو، ایسے بیٹھنا جیسے شریف جنازوں کے انتظار میں بیٹھتے ہیں۔ ہائے ضرور کہہ دینا، کیونکہ ہائے آپ کے اختیار میں ہے، آنسو آپ کے اختیار میں نہیں۔ ہائے ضرور کہہ دینا، کیونکہ شام سے بی بی آتی ہے نا، وہ آپ کی ہائے سننے کے لیے آتی ہے، وہ اپنے گھر کی فضیلت سے بڑی اچھی طرح واقف ہے۔ جب آپ مومن ماتمی عزادار ہائے نہیں کہتے بھائی جان، اس بی بی کو دکھ ہوتا ہے کہ اس نے میرا قبر اترتا جو نہیں دیکھا، ہو یہ سنے میرے عباس کے بازو قلم ہوتے جو نہیں دیکھے۔ ہائے ضرور کہہ دینا، زیادہ لمحہ نہیں، بس 2 جملے مصیبت کے، ممبر واجب الاحترام کے حوالے۔ ہائے ضرور کہتے آنا، شام والی ملکہ تمہارے بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ آپ کے معاشرے کی یہ بات یہاں کرنا چاہتا ہوں، اگر اس چک میں کوئی قضیہ ہو جائے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنازے سے دور کھڑے ہو کے رو رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے اور قریب ہو کے رو رہے ہوتے ہیں، کچھ بابا جی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جنازے کے پاس بیٹھ کے عرفان بھائی رو رہے ہوتے ہیں۔ ان رونے والوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا جنازے والے سے تعلق کیا ہے، تیری آج ہائے سے پتہ چلے گا کہ تیرا حسین سے رشتہ کتنا ہے، تیری ہائے بتائے گی کہ تیرا حسین کے ساتھ تعلق کتنا ہے، حسین سے تیرا رشتہ کتنا ہے۔ کل جہاں میں نے چھوڑا تھا وہیں سے 2 جملے پڑھنے لگا ہوں۔ حسین نے کہا غازی ہر کوئی آ گیا، عباس نے کہا مولا آ گیا۔ حسین نے عالیہ کی طرف، عباس کی طرف دیکھا، جب غازی کی طرف دیکھا نا تو حسین نے کہا عباس آج عالیہ کو سوار کون کروائے گا؟ بے نیازی کر دی بھئی آپ لوگوں نے، اس سے بڑا لفظ کیا ہے؟ ہوتے تو بابا جی لفظ ہے نا رونے کے لیے، پتھر تو کوئی نہیں مارتا، لفظ ہی ہوتا ہے نا رونے کے لیے تو کافی ہے۔ حسین نے عباس کو کہا عباس آج عالیہ کو کون سوار کروائے گا؟ حسین نے عباس کی طرف دیکھا جتنے غازی کے مرید بیٹھے ہو،
میں خود ماتمی ہوں، عزادار ہوں، مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا کہ میں جملہ پڑھوں کیسے۔ حسین نے جب دیکھا نا عباس کی طرف تو غازی کی حالت کیا تھی، سر سے لے کے پاؤں تک عباس کانپ رہے تھے۔ عباس نے کانپ کہا مولا میری جرت کہ میں زہرا کی بیٹی کو سوار کرواؤں۔ اکبر آگے بڑھے، اکبر نے اپنا گھٹنا کربلا کی ریت پہ رکھا۔ اکبر نے کہا اماں اب میں تجھے سوار کرواؤں۔ اکبر نے ایسے ہاتھ اٹھائے جیسے قاری قرآن کے لیے اٹھاتا ہے۔ اماں میرے ہاتھوں پہ پاؤں رکھ کے محمل پہ سوار ہو جا۔ بی بی نے اکبر کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بی بی نے کہا اکبر تیری جوانی سلامت ہو، اکبر آج تو نے مجھے سوار نہیں کروانا۔ یا اکبر قدم ہٹا رہے تھے، قاسم آگے بڑھے، قاسم آگے بڑھ کے کہتے اماں آج بھتیجا بن کے نہیں بھائی بن کے سوار کروانے آیا ہوں، یہ اعزاز مجھے بخش دے، میں حسن کا یتیم ہوں۔ امیر ہے وہ بندہ جس نے ہائے کہی نہیں، میں حسن کا یتیم ہوں، یہ احسان مجھ پہ لگا دے۔ قاسم آگے بڑھے، قاسم نے یوں ہاتھ اٹھائے، اپنے گھٹنے ریت پہ رکھے۔ عالیہ نے قاسم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا قاسم تیری بھی جوانی سلامت رہے، آج تو نے بھی سوار نہیں کروانا۔ یا قاسم پیچھے ہٹے، آن محمد آگے بڑھے۔ بی بی نے کہا تم واپس چلے جاؤ، تم تو اکبر کا صدقہ ہو، اور تم نے مجھے ماں نہیں کہنا، تم تو حسین کی اکبر کا صدقہ۔ اللہ تیری ہائے قبول کرے، بھائی رسول کی بیٹی تیرا پرسہ قبول کرے۔ تم نے مجھے سوار نہیں کروانا، تم واپس چلے جاؤ، تم تو حسین کی اکبر کا صدقہ ہو۔ آن محمد پیچھے ہٹے، اب دیکھنا ام البنین کے بیٹے کی وفا۔ غازی آگے بڑھے، آگے بڑھ کے عباس نے اپنا سر ریت پہ رکھا۔ اللہ جانے تو کس خیال میں بیٹھا ہے۔ عباس نے اپنا سر ریت پہ رکھا اور لوگ کہتے ہیں ہوں تو تیری نوکرانی کا بیٹا، اگر ہو سکے تو میرے سر پہ پاؤں رکھ کے سوار ہو جا۔ علی کی بیٹی نے کہا نا غازی، اور تیری ضمانت پہ تو میں نے وطن چھوڑا۔ اللہ تیری ہائے قبول کرے، بھائی رسول کی بیٹی پرسہ قبول کرے، تیرے آسرے پہ تو میں نے وطن چھوڑنا ہے۔ اب عباس پیچھے ہٹے، حسین آگے بڑھے۔ حسین نے کہا میں سوار کرواؤں۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو۔ عالیہ نے کہا تیرے رونے کے لیے تو میں گھر سے جا رہی ہوں، اور تو نہ رو، اور زہرا کا بیٹا تو نہ رو، تیرے رونے کی وجہ سے تو میں نے اپنا وطن چھوڑا ہے۔ حسین نے کہا عالیہ پھر بتا تجھے سوار کون کروائے گا؟ اب جتنے حلقے کے ماتمی ہو تم پہ واجب ہے کہ سر کا پرسہ ضرور دینا۔ عالیہ تمہیں سوار کون کروائے گا؟ بی بی کی آواز آئی حسین آج مجھے وہ سوار کروائے جو کل مدینے واپس لے کے آئے گا، آج وہ سوار کروائے جو کل مدینے واپس لے کے آئے گا۔ سارے ہاشمی واپس جا رہے تھے، یا سجاد آگے بڑھا۔ سجاد نے ہاتھ بلند کر کے کہا بسم اللہ، اور میں سوار کرواتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کل مدینے لے کے آؤں گا۔ اللہ تیرا پرسہ قبول کرے، اللہ آپ کی بہنوں بیٹیوں کے نصیب نیک کرے۔ جو ہائے نہیں کہہ سکا اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا۔ آج مجھے وہ سوار کروائے جو کل مجھے مدینے واپس لے کے آئے، آج مجھے وہ سوار کروائے جو مدینے واپس لے کے آئے گا۔ اب مدینے میں حالت کیا تھی، مدینے میں موسم کیا تھا؟ ادھر تو علی کی بیٹی محمل پہ بیٹھی، اب مدینے میں حالت کیا تھی؟ کتاب کہتی ہے کہ عروہ غفاری صحابی رسول جو کانوں سے اتنا بہرا تھا کہ اسے بادل کی گرج سنائی نہیں دیتی تھی۔ اللہ جانے تو امیر کتنا ہے جو حسین کی بہنوں کی غربت پہ ہائے نہیں کہہ سکا، جو بادل کے گرجنے کی آواز نہیں نہ سنتا تھا۔ علی کی بہنوں کی آواز، علی کی بیٹیوں کی رونے کی چیخیں اتنی بلند ہوئی کہ عروہ غفاری نے اپنی زوجہ سے کہا کس کے رونے کی آواز ہے؟ اس نے کہا تو بادل کی آواز نہیں سنتا تھا،
اس نے کہا اتنے رونے کی آواز ہے کہ مجھے سنائی دے رہی ہے۔ اس کی زوجہ نے کہا کہ ہاشمیوں کے گھر سے علی کی بیٹی کا محمل جا رہا ہے، اور میں ایسے پڑھتا ہوں علی کی بیٹی کا محمل نہیں، زہرا کی بیٹی کا جنازہ جا۔ اللہ تیری ہائے قبول کرے۔ آخری سطر منبر چھوڑنے لگا، علی کی بیٹی کا محمل نہیں، گھر سے جنازہ نکل رہا ہے، اور جس سے جو بابے سے بھی پردہ کرتی تھی اسے شرابیوں کے مجمع میں چلنا پڑا۔ اللہ آپ کی ہائے قبول کرے، آپ کا ماتم قبول کرے۔ بڑے معرفت والے عزادار تشریف فرما، اور جس کے قد سے بابا واقف نہیں تھا اسے شرابیوں کے مجمع میں چلنا پڑا۔ یہیں ایک صدر کہہ کے منبر چھوڑنے لگا ہوں، مولا سجاد سے ایک صحابی نے پوچھا مولا شام کے بازار میں آپ پہ سب سے بڑی مصیبت کہاں پہ آئی؟ سجاد نے کہا میں تجھے بتاؤں، شام کے بازار میں سب سے بڑی مصیبت سجاد پہ اس وقت آئی جب شام کے لوگ بازار میں اگلے لوگ چلتے نہیں تھے، پچھلے لوگ رکتے نہیں تھے۔ اس وقت سجاد نے کہا کہ سب سے بڑی مصیبت شام کے بازار میں سجاد پہ آئی ہے جب اگلے چلتے نہیں تھے، پچھلے رکتے نہیں تھے، اور میرے ساتھ علی کی بیٹیاں تھی اور زہرا کی بیٹیاں۔